بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کا 12واں رکن۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاک و لذیذ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہے انہیں حرام مت کرو۔ یعنی جو چیزیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر کے دیے اس کو حرام مت کہو۔ جو حلال چیزیں اس کو کھا لو، انہیں حرام مت کرو اور حدود سے آگے مت نکلو۔ حد سے آگے مت نکلو۔ جو اسلام کو جو قانون ہے، حد ہے، اسے آگے بڑھ کر مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اور زیادہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہے ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ سے ہم ڈرنا ہے، اس کے حلال چیزوں کو کھانا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہارے قسموں میں لغو قسم توڑنے پر، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحکم کرو پھر توڑ دو۔ سو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کا کھانا دینا ہے، واسطہ درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔ یعنی جو آدمی قسم کھاتے ہیں اس قسم کو اس نے پورا نہیں کر سکا تو اس کو وہ قسم کو توڑنے کا کفارہ یہ دے دینا۔ پھر قسم کو مستحق کر دو، پھر توڑ دو، یعنی قسم کو توڑ دیا تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، 10 آدمی کو، غریب آدمی کو کھانا کھلانا یا دینا۔ اور واسطہ درجہ کا جو درجے میں وہ ہے وہ واسطہ درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو، اسی طریقے سے 10 آدمیوں کو، غریب آدمیوں کو، یا ان کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دینا، تاکہ تم جو قسم کھائے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جس کو مقدر نہ ہو تو 3 دن کے روزے، اگر اتنا بھی حیثیت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو 3 دن کے روزے رکھنے پر اس کا کفارہ نکل جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں کفارہ بن کے اس گناہ سے ہم کو حفاظت فرمایا تاکہ وہ کفارہ دے کے اس گناہ سے ہم بچ سکے۔ یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، جبکہ تم قسم کھا لو پھر توڑ دو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، اللہم اغفر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے سے تم غلطی میں نہیں پڑنا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو احتیاط فرماتے، حیات زندگی میں تم اس طریقے سے کیا تو اس کا اس طریقے سے کفارہ ادا کرو۔ ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور کرا کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ یہ شیطانی کام کون سے ہے؟ ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ کا عبادت کرنا، جو شرک کرنا، اور کرا کے تیر یہ سب گندی شیطانی کام ہیں۔ سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو، یعنی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچ کے رہو تاکہ تم کو فائدہ ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ تم کو شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ تمہارے آپس میں لڑائی جھگڑا کر دینا اور تم کو جنت کے راستے سے نکال کے جہنم کے راستے کی طرف لے آنا، اس کا یہی کام ہے۔ اس نے وہی ڈیوٹیاں اللہ سے مانگ کے لیے وہ اپنا ڈیوٹی پر کھڑا ہے۔ اللہ نے تم کو بتا دیا یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اسے تم بچ کرو، تو تمہارا ڈیوٹی کرنا، وہ اس کا ڈیوٹی کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ یعنی تم شراب پیا، آپس میں جھگڑا گازی کیا، اسی میں تمہارا وقت نکل گیا، تو کیا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ سو آپ بھی باز نہیں آؤ گے۔ دیکھو اللہ بتانے کے بعد بھی پھر بھی نہیں سمجھتے تم،
وَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا پیار سے سمجھاتا ہے. اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اور اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، یا ہو جو بیان ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو کھاتے پیتے ہو، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، پھر پرہیز کرنے لگتے ہو، اور ایمان رکھتے ہو پھر پرہیز کرنے لگتے ہو، اور خوب نیک عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی نیکیوں کاروں سے محبت رکھتے ہیں. دیکھو ہو مایا بیان ہے، کوئی اس کے عربی الفاظ کے بیچ میں پیچھے دبی ہوئی کوئی بات نہیں. اس لیے قرآن کو پڑھنا سمجھنا کوئی بڑی بات بول کے ڈر کے مارے قرآن کو نہیں پڑھنا، ایسا نہیں کرنا. قرآن کے کچھ باتیں ہیں ان کا معنی مطلب معلوم نہیں ہوتا ہے. دیگر کتابوں کو پڑھنے سے اگر کچھ معلوم ہو جاتا ہے، پھر بھی جو معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو ایسا رہنے دو. اس کا پیچھے پڑھ کر تم کو قرآن کو ہی ہاتھ نہیں لگانا، ایسا مت کرو. قرآن کو پڑھنا ہے، جو چیزیں نہیں معلوم ہے اس کو یاد رکھ لینا ہے، اور علم والے سے ملتے ہیں تو اس کا مسئلہ پوچھ کے اس کا حال معلوم کر لینا ہے. جیسا دنیا کی مال متاع کمانے کے لیے تو ایک دوسرے سے معلومات کرتے ہو، دین کو سمجھ عطا کرنے کے لیے علم والے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کیوں اتنا شرم آتے؟ کیونکہ تم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، پڑھنے سے ڈر لگتا ہے تم کو. یہاں تک سورہ مائدہ کا 12واں رکوع ختم ہو چکا.